کا ہم نے ساتھ دے کے روس کو توڑوایا. آپ مجھ سے پرچیز کر سکتے ہیں اگر امریکہ وہ ٹیکنالوجی آپ کو نہیں دیتا تو. گورو آریہ کیا تھا یار, کوئی شرمناک. تو امریکہ تک کو ہٹ کر سکتے ہیں. آپ کوئی بھارتی پاکستان آئے, لاہور میں نارکلی میں گھومے پھرے, آپ کو پتہ چلے گا ہم آپ سے نفرت نہیں کرتے. ہر قطری ٹریننگ کرے گا فوجی جس طرح اسرائیلی ٹریننگ کرتے ہیں. سے وہ ہے ناظرین جس نے گاندھی کو قتل کیا. ایران پہ اٹیک بھی مسلم دنیا پہ اٹیک ہے. روس کو امریکہ کا ہم نے ساتھ دے کے روس کو توڑوایا. بالکل. آج ہم روس کے خلاف 3 سال ہو گئے, قرارداد میں ووٹ نہیں کرتے, ہم ابسٹین کرتے ہیں. بالکل. تو میرے خیال میں اسٹینج بیڈ فیلوز ہیں پوری دنیا میں ہوتے ہیں, تو اب انہیں بھی اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ ملٹری مسل شو کر دی ہے. اس نے بتایا میں بھی پوٹینشیل مارکیٹ ویپن کی ہے, آپ مجھ سے پرچیز کر سکتے ہیں اگر امریکہ وہ ٹیکنالوجی آپ کو نہیں دیتا تو ہے. اور بڑا لیتھل ویپن ہے, جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکشن کی تھی ہے, انہوں نے شو کیس کیا, وہ تو امریکہ تک کو ہٹ کر سکتے ہیں ان میزل سے ہے, اور پیسے کا تو پرابلم نہیں ہے وہاں کے اوپر ہے. تو میرے خیال میں انہیں اپنی کیپیسٹی بڑھانی چاہیے. ٹھیک مشورہ دیا میرے خیال میں, بالکل بڑا فیئر پوائنٹ ہے. اور یہاں پہ ایک اور چیز ہے, قطر 2015 سے طارق صاحب ان لائنز پہ کام کر رہا ہے اپنی فوج کو جدید خطوط پہ استوار کرنے کے لیے, کیونکہ 2015 سے قطر نے لازم قرار دے دیا ہر قطری ٹریننگ کرے گا فوجی جس طرح اسرائیلی ٹریننگ کرتے ہیں. اور ہر سال 2000 قطریوں کو فوجی ٹریننگ دی جاتی ہے. تمام مڈل ایسٹ کی میرے خیال میں یہ روایت ہر جگہ ہونی چاہیے کہ جو اسرائیل کے اندر انہوں نے رکھے ہوئے. اسرائیل کیا کرتا ہے؟ اسرائیل کرتا ہے کہ تمام جو اسرائیلی ہیں انہیں اپنی زندگی میں ایک دفعہ فوجی تربیت حاصل کرنی ہے. ابھی بھی دیکھ لیں ان کی فوج جو ہے وہ اس کے اعصاب شل ہو چکے ہوئے ہیں, خودکشیاں وہاں کے اوپر بڑھ چکی ہوئی ہیں. اگر آپ اس کے اوپر ہم پروگرام کر لیں کہ وہاں کا, آپ اسی میں تھوڑا ایلیبوریٹ کریں. جی وہاں کے اوپر جو یہ سائیکولوجیکل اپنا اپریٹس کے حوالے سے جو آرگنائزیشن بنائی گئی ہے سرکاری طور پہ, اس نے کیا کیا ہمارا سسٹم چوک کر گیا ہوا ہے. اتنے زیادہ میسیجز آتے ہیں, اتنی فون کالز آتی ہیں کہ ان کی کیپیسٹی ایشوز ہیں, لوگ نہیں ان کے پاس ہے, کیونکہ تقریباً جو ہے 2000 کے قریب لوگ جو ہیں وہاں کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم سوسائڈ کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں سے فوجیوں نے انانیمٹی کی بیس پہ کال کی, اپنا نام وغیرہ نہیں بتایا. انہوں نے کہا ہم ڈپریشن میں, یہ رپورٹڈ فیکٹ ہے کہ یہ ٹائمز آف اسرائیل جو ہے لکھ رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جنگ ختم کب ہوگی, ہم کون سے ایسے اہداف ہیں جو ابھی تک نہیں لے پا رہے ہیں. تو میرے خیال میں خود ان کی سوسائٹی نے اس چیز کو وٹنس کیا ہے. اور یہ جو اٹیک ہوا تھا نا, اگر آپ کو یاد ہے ایران کا, یہ لوگ گریس کے لیے اپنی یاٹ کے اندر بھاگے تھے, یہ صحراؤں کے اندر بھاگے تھے, کیونکہ یہ فنامنا انہوں نے پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا طارق صاحب. وہاں پہ موت جو ہے اسے ڈفرینٹ طرح سے دیکھا جاتا ہے. تو جو کیوس وہاں پہ سوسائٹی نے فیل کیا ہے وہ نیکسٹ لیول کے اوپر فوجی فیل کر رہے ہیں اس ہیٹ کو. اور ایک اور بات, جو ریزرو فوجی ہیں انہیں طارق صاحب انسینٹیو دیا جا رہا ہے زیادہ, تم $2000 اور لے لو لیکن وار کے لیے آؤ, کیونکہ وہ ایگزاسٹ ہو چکی ہے سوسائٹی ہے, نفسیاتی اعتبار سے وہ جنگ ہار چکے ہوئے ہیں. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایریل اسٹرائک کر کے وہاں پہ ہائی رائز کو گرا رہے ہیں, کیونکہ زمینی انکرجن کے لیے فوجی تیار نہیں ہے. انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنا وہاں پہ اپنا کیا کہتے ہیں ٹریپس ہیں, وہاں پہ انہوں نے کیا کہتے ہیں مائنز بچھائی ہوئی ہیں جس کے اندر وہ مرنے کا خدشہ ہے, اور پریشر بڑھ رہا ہے وہاں کے اوپر بہت زیادہ. ابھی دیکھ لیں قطر ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات کر رہا تھا, جو جرگمالی کی قیدیوں کی فیملیز آئی ہوئی تھی وہاں پہ قطر میں, اور اسی دن اپنا اٹیک لانچ کر دیا گیا وہاں کے اوپر ہے. تو میرے خیال میں مڈل ایسٹ کی تمام کنٹریز کو سوچنا چاہیے کہ اپنی آرمی کو امبولڈن کریں. کوئی طارق صاحب کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا, اور ہم نے یہ چیز دیکھ لی. جب ہم کھڑے تھے تو ہمارے لیے سوائے لفظی جمع خرچ کرنے کے کسی نے کیا کیا مجھے بتائیں. کسی نے ڈیمارچ سرو نہیں کی ہے. مڈل ایسٹ کی اگر بات کر لیں, ہمارے پہ اٹیک کے بعد سوائے یہ روایتی اعلامیہ جاری کرنے کے کیا کیا گیا؟ اگر ہم جینوئن بات کریں, کیا OIC نے ہنگامی کانفرنس بلائی وزیر خارجہ کی, وزرائے خارجہ کی؟ بالکل بھی طارق صاحب نہیں بنائی. قطر کے لیے بلا لی. ہاں قطر کے لیے تو سربراہان مملکت کی بلا لی ہے, ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ انہیں بھی جو آج کہہ رہے ہیں نا کہ ویسٹ کو ختم کرنی چاہیے, یہ اب ڈائیکاٹمی, انہیں بھی ختم کرنا چاہیے کہ صرف ان پہ اٹیک ہی مسلم دنیا پہ اٹیک ہے. ایران پہ اٹیک بھی مسلم دنیا پہ اٹیک ہے, یمن پہ اٹیک بھی مسلم دنیا پہ اٹیک ہے, افغانستان پہ بھی حملہ جو ہے اسے مسلم دنیا پہ حملہ تصور کیا جاتا طارق صاحب, تو سچویشن وڈ ہیو بین ڈفرنٹ. آج ہم اس جگہ پہ نہ پہنچے ہوتے کہ ہمارے 11 مسلمان ملک جو ہیں ان تباہی ہے. اور وہ جھوٹ کے دنیا اس صدی کا سب سے بڑا لائی تھا طارق صاحب WMD, جس کی بیس پہ ہمارے 12 لاکھ جو مسلمان بھائی ہیں عراقی مار دیے گئے. اور اس بعد میں کہا گیا کہ وہ انٹیلیجنس فیلئر تھا. انٹیلیجنس فیلئر. اور وہ دونوں بندے آج جو ہیں موجود ہیں, جارج بش اور ٹونی بلیئر, اور دونوں شرمندہ نہیں اس موقع کے اوپر, اور ہمیں یہ بھاشن دیتے ہیں. کولن پاول بیٹھ کے کہتا تھا کہ وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن بنا رہے ہیں. کولن پاول تھا نا وزیر خارجہ امریکہ کا, یہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن بنا رہے ہیں, یہ ایسا ہو رہا ہے.
بعد میں شرمندگی سے ٹونی بلیئر نے آن دا فلور آف دا کہا کہ یہ ہمارا انٹیلیجنس فیلئر تھا. 12 لاکھ عراقی مار دیتے یار تسی بات جو تسی کہندے ہو کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے. اور طارق صاحب یہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں تھا, یہ نیتن یاہو کا گرینڈ پلان تھا, کیونکہ اسے خطے میں سب سے بڑی فوج نظر آتی تھی اس کی صدام حسین کی ہے, کیونکہ اس کی اسٹینڈنگ آرمی 5 لاکھ آرمی تھی اس کی ہے. اسے خطرہ تھا کہ یار ان سے مجھے بچنا ہے. اس کے لیے انہوں نے فریم بنایا جس میں WMD کہا, جبکہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے انسپیکٹرز نے کہا وی ہیو بین دیئر وی ڈنٹ فائنڈ آؤٹ اینی تھنگ, ہمیں تو وہاں پہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی. لیکن وہاں پہ بش جو تھے وہ 9/11 کے اوپر آپ دیکھیں ٹکر کی ہے, ابھی ڈاکومنٹری آ گئی اگر آپ بھی جا کے دیکھیں ہیں, وہ کہہ رہا ہے بھائی ہمیں CIA نے کچھ فیکٹس چھپائے ہیں, یہ چیزیں اتنی آرگینک نہیں تھیں, اس کے اندر کمپلیسٹی ہے. کیونکہ وہ سعودی جو اٹیک کرنے آئے دیور ان فلوریڈا, اور ان سے متعلق CIA کے اسٹیشن چیف کو پتہ تھا جو کہ اوپر ریاض میں تھا. اگر اسے پتہ تھا تو انفارمیشن شیئر کر کے اسے فرسٹ اسٹیج کے اوپر انٹرسیپٹ کیوں نہیں کیا گیا. آپ اسے گرینڈ اسکیم کے اندر دیکھیں, اسرائیلیوں نے باقاعدہ وہ کر کے جس رجیم سے انہیں خطرہ تھا اسے ٹاپل وہاں کے اوپر کرا دیا اور 20 لاکھ بندے مار دیے, اور CNN نے پورا وہ شیپ آؤٹ کیا. اور قطر کے حوالے سے انڈین کو اگر ڈسکس نہ کریں, کیونکہ انڈین ہمارے جو دوست ہیں بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو میں موقع دوں کہ وہ جو ہے ہمیں غصے کے اندر جو بھی کچھ کہنا چاہیں, لیکن فیکٹ وہ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ اپنا فیکٹ کے ساتھ, آئی تھنک فیکٹ اسپیک لارجر دین اپنا کیا کہتے ہیں, فیکٹ اسپیکس اپنا والیوم. تو آپ پلیز ایک دفعہ جا کے دیکھیں, گوگل کر لیں آپ کہ پچھلے سال 2023 میں نیوی کے وہاں پہ ملازمین جو کہ کمپنی میں کام کرتے تھے جاسوسی کرتے پکڑے گئے, جنہیں قطر کی عدالت نے سزائے موت دی. اس کے 6 سے 7 لوگ تھے, 7 سے 8 لوگ تھے. اور اس کے بعد طارق صاحب اس کمپنی کو بند کر دیا گیا, اس میں جتنے ملازمین تھے انڈین ان کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا, اور پتہ چلا کہ وہ یہ چیز کس کے لیے کر رہے ہیں, اسرائیل کے لیے کر رہے ہیں. ایران میں بھی ایسا ہی کیا. ہاں, اور ایران میں بھی انہوں نے ایسا کیا, اور پاکستان کے خلاف انہوں نے طارق صاحب وہاں پہ نا بزنس کی آڑ میں اپنے سلیپر سیل رکھے ہوئے ہیں را کے, جو وہاں بیٹھ کے ریکروٹمنٹ کرتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں اور پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کراتے ہیں. یہ اسیسینیشن کلب ہے, اور مودی کی منٹیلٹی وہی ہے جو نیتن یاہو کی منٹیلٹی ہے. یہ روگ ایلیمنٹس ہیں جو اسٹیٹس کو چلا رہے ہیں, چاہے کینیڈا میں وہ حملہ کریں نجار کے اوپر, یا امریکہ کے اندر سکھ کمیونٹی پہ اٹیک کریں. آپ جو گفتگو کر رہے ہیں نا, میں آپ کی گفتگو سنتے ہوئے بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہوں, مجھے کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ اللہ کا شکر ہے پتہ ہوتا ہے. جو ہمارے ناظرین ہیں نا, ان کو نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے کیا کہا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ دبئی میں شیلٹر لے کے سلیپر سیلز بناتے ہیں, پھر انہوں نے ناظرین تھوڑا سا عثمان میں الیبریٹ کر دیتا ہوں. ناظرین گارڈین کی ایک سٹوری ہے, اس کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے وہ میں کہوں گا کہ وہ ہم دکھا بھی دیں اس کو, ہے کہ وہاں کے اوپر ایک پورا نیٹ ورک ہے بھارتی راہ کے ایجنٹس کا. انہوں نے ایک مورچہ وہاں کے اوپر بنایا ہوا ایک طرح سے, اور وہاں پہ وہ پاکستانی جو کہ جاب کے ہاتھوں تنگ ہیں, ان کے پاس پیسے کم ہیں, ان کو کسی ایجنٹ کے تھرو ہائر کرتے ہیں ہٹ مشن کے لیے, اور ان کو کہتے ہیں سیالکوٹ کی مسجد کا فلاں امام ہے, اس کو آپ نے مارنا ہے. اس طرح کرائے کے قاتل لے کے وہاں پہ ایکسپلائٹ کر کے وہاں پہ لوگوں کا قتل کراتے ہیں. اور یہ چیز پچھلے 5 سال میں بہت بڑھ گئی ہے, اور گارڈین نے انڈیپینڈنٹلی اس چیز کو ویریفائی کیا کہ وہاں پہ را کے ایجنٹس نے تسلیم کیا جو انہوں نے ان کے ساتھ کنورسیشن کی ہے. اور یہ سکرین کے اوپر بھی آ جائے گا کس طریقے سے انڈیا اس اسیسینیشن کلب کے اندر رہ کے پاکستان میں ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے, جو کہ کشمیر کے اندر جہاد کے اندر اپنا لوگ شامل رہے ہیں. اور اس کی ایگزامپل آزاد کشمیر کے اندر کئی لوگوں کو مار دیا گیا جن کی انکوائری کے اندر پتہ چلا ہے کہ را کا ہاتھ ہے. اور انہوں نے جس طریقے سے وہ را کے ایجنٹ پہ امریکہ نے پابندی لگائی, ابھی دیکھ لیں, میرے خیال میں اگر یہ مسئلہ خراب ہوتا نا طارق صاحب, تو امریکہ اس کیس کو اٹھائے گا کہ ہماری سرزمین کے اوپر فورن سائل کے اوپر گرپتون سنگھ کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے, اور وہ را کا سرونگ ایجنٹ تھا. اور میرے خیال میں انڈین جو ہے آسانی سے گوگل کر سکتے ہیں, ان کے اخبارات نے بھی اس کو شائع کیا, نہیں تو نیو یارک ٹائم, واشنگٹن پوسٹ جو ہے اس چیز کو واضح طور پر لکھ رہا ہے. تو میرے خیال میں ایک دفعہ اپنے گریبان میں جھانکیں. اصل میں ان کو زومبیز بنا دیا ہوا ہے مودی نے. مودی جو ہے جھانکنے کا اور جتنا انسٹیٹیوشن, میں نے آپ کو کہا میں بڑا فین ہوں مودی کا, کیونکہ مودی نے جس طریقے سے سسٹمیٹکلی طارق صاحب ڈیمیج کیا نا انڈیا کو, میرے خیال میں وہ شاید پاکستان بھی نہیں کر سکتا تھا. اور بڑا افسوس ہے کہ خطے میں بڑا ڈیموکریسی کے چیمپئن بننے والوں نے گاندھی کے انڈیا کو, وہ گاندھی جس کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے کیس کے حوالے سے جینون جان دی اس نے, آج مودی نے اسے گوڈسے کا انڈیا بنا دیا ہوا ہے. تو بڑا افسوس ہوتا ہے اس کلرفل انڈیا کو, اس ڈائیورسفائی. وہ ہے ناظرین جس نے گاندھی کو قتل کیا, اور گوڈسے وہ ہے ناظرین جس کا مودی بڑا فین ہے طارق صاحب. اور مودی نے وہی RSS راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ جس کو بنے ہوئے 100 سال مکمل ہو گئے ہیں اس سال ہے, اس کے اندر اس نے 25 سے 26 سال اپنی جوانی جو ہے وہ بھی اس کو دی ہے.
اور وہ کس سے انسپائرڈ آئیڈیا گولوارکر اور ساروارکر کا؟ نازیز سے، فاشسٹ سے، مسولینی سے یہ جو اور ہٹلر سے. RSS متاثر ہی ہٹلر سے تھی. اور اسی لیے 1925 کے اندر یہ سارا ماڈل انہوں نے کھڑا کیا، گولوارکر اور ساورکر جو اس کے اپنا لیڈر تھے، اور جس طرح اس چیز کو لے کے چلے. اور مودی جسٹیفائی کرتا ہے، اور یہ بچر آف گجرات ہے. میرے خیال میں انڈینس کو ایک دفعہ گوگل کر کے دیکھ لینا چاہیے. اسی امریکہ اور انگلینڈ نے اس کی داخلے پہ پابندی لگائی ہوئی تھی. ایک اور بات انڈین ناظرین کو یہ بھی بتائیں، اور ہمیں ٹو بی آنیسٹ ناظرین، آپ کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں بھارتی عوام سے نہیں، کیونکہ آپ، لیکن جس طرح آپ کو اس نے کیا کہتے ہیں، ایک طرح سے طارق صاحب کہہ لیں گیس لائٹ کیا ہوا ہے، اور ہر بات کا مدعا جو ہے پاکستان نے پھینک دیتا ہے. بہار کے الیکشن آنے والے ہیں، ہر چیز کو نفرت کے کانٹیکسٹ کے اندر اس نے فریم کیا ڈسکورس کو. آپ کوئی بھارتی پاکستان آئے، لاہور میں نارکلی میں گھومے پھرے، آپ کو پتہ چلے گا ہم آپ سے نفرت نہیں کرتے. بالکل ایسا ہی، کیوں کریں گے نفرت یار؟ آپ انسان ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں. اور طارق صاحب یہ چیز آپ دیکھ لیں، آپ سارے لوگ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستانی میڈیا نے کتنا رسپانسبل رول پلے کیا. ایون وار کے اندر ہمارے یوٹیوبر جو ہیں وہ اپنا نہیں بڑھاوا دے رہے تھے، اور ان کا وہ اپنا ارنب گوسوامی سمیت، مجھے بڑا افسوس ہے کہ برکھا دت کو بھی دیکھتے ہوئے، برکھا دت کتنی ریزنیبل قسم کی ہے. برکھا دت کو دیکھیں، میجر گورو آریہ کیا تھا یار، صحیح بات ہے، کچھ شرمناک. بالکل مثلا آپ دیکھیں کہ کیا کیا آپ لوگوں نے یار. اور شرم کی بات میرے خیال میں ہے کہ پوری دنیا کے اندر آپ جو ہے ایک تماشا بن گیا ہے، اور ابھی میڈیا کا تماشا بن گیا، میڈیا تماشا بن گیا. اور ابھی بھی آپ کو سمجھنا چاہیے، ابھی بھی جو مودی کو ہیل کر رہے ہیں، ایک دفعہ حشر تو دیکھیں، امریکہ کے اندر دیکھیں آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یورپ دیکھیں آپ کو کس طرح کیسٹیگیٹ کر رہا ہے. اور اس جگہ پہ کھڑا مودی تو میرے خیال میں طارق صاحب فیک ہنسی جو ہوتی ہے نا، اگر اس کا کوئی چہرہ ہوتا نا تو وہ مودی کا ہوتا، جب وہ اپنا بغل میں کھڑا تھا اپنا پریزیڈنٹ زی کے.